تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جو اس عظمت قرآن کی برکت سے ہدایت کے راستے پر آئے، جو گویا آپ کے ذریعے سے جو خلافت کا کام چلا اور ہدایت کا کام پھیلا اور علاقوں میں ایمان کی روشنی پھیلی اور 900 شہر آپ کے دور خلافت میں اسلام میں داخل ہوئے اور ہزاروں مساجد وجود میں آئیں اور 400 جامع مسجد وجود میں آئیں اور تقوی و طہارت کی زندگی پھیلی اور حفاظ کا بڑا طبقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں امت کے اندر گویا حافظ قرآن بنا اور حفظ قرآن کی خدمت اس دنیا کے اندر قائم ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی یہ پورے اجر و ثواب امت کی عورتوں کے حساب میں جمع ہوتے ہیں کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ ان کا نام تھا اور گھر میں قرآن پاک کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے اور اپنے شوہر کو سیکھنے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم قرآن بنایا تھا اور وہ آ کر آپ کے گھر میں تعلیم دیتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اب حضرت عمر گھر سے نکلے تلوار تان کر اور پورے جذبے کے ساتھ کہ حضرت عمر کی قوت اور طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی آپ سے مٹبھیڑ کرنے کو تیار نہیں تھا اور اپنی زندگی کو ہلاک کرنے کا ڈر لگا ہوا رہتا تھا۔ جب آپ ننگی تلوار لے کے اپنے گھر سے چلے تو راستے کے اندر کوئی موجود نہیں، سامنے بالمقابل میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے۔ حضرت سعد ان کے جلال کو، ان کے جوش کو، ان کے جذبے کو دیکھ کے تار گئے اور راستے میں روک کے فرمایا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ چل رہا ہے اس چراغ کو گل کرنے کا ارادہ ہے، مکے کی زندگیوں میں انتشار ہے، گھر گھر کے اندر آپس میں اختلاف ہے، بھائی بہن میں فرق ہو گیا اور باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس چراغ کو گل کر دوں، تو اس لیے میں جا رہا ہوں دار ارقم کی طرف۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بڑے اونچے ارادے سے چل رہے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ جانے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا سابقہ پڑے گا۔ تو جب مخالفت کی آواز آئی اور روکنے کی بات ہوئی تو حضرت عمر ٹھٹک گئے اور ٹھٹک کے فرمایا کہ ساتھ تیرا چہرہ بھی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، لا پہلے میں اپنی تلوار کی وار تیری گردن پہ کیوں نہ کر دوں کہ تو بھی ہوئی کوئی کا چاہنے والا نظر آ رہا۔ تو حضرت صاحب بھی جری تھے، بے باک تھے، آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور فرمایا کچھ ارادہ ہے تو قدم اٹھا لے تاکہ میں بھی تیرے ساتھ شہادت کی تمنا کو پوری کر لوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے گھر سے بے خبر ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جا رہا ہے، تو ایک دم دماغ کے اوپر جھٹکا پڑا کہ اچھا کیا میرا گھر بھی بے دین ہو گیا؟ تو وہاں سے فوراً ساتھ سے بھی تکرار نہیں کی اور آگے دار ارقم تک جانے کے ارادے کو بدل دیا اور پلٹ کر اپنے گھر کی طرف گئے کہ میرا گھر کیسے بے دین ہو گیا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو آپ کو اپنی بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو آواز سنی تو جھلا کے آپ نے دروازے کو کھٹکا دیا۔ کھٹکے کی آواز سنتے ہی تینوں کے تینوں سمجھ گئے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے، تو بہن نے چارپائی کے نیچے چھپ گئے اور خباب ایک دیوار کی اوٹ کے اندر اپنے آپ کو پردے میں ڈال لیا اور بہن دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو آپ نے فوراً بہن سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ وقت آ گیا کہ جس چیز کو چھپا رہی تھی اب ظاہر کر دو۔ فرمایا ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا مجھے بتلاؤ، تو آپ نے فرمایا ہرگز تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ تو غصے میں آ کر جب پٹائی شروع کی تو بہن کے چہرے کو زخمی کر دیا اور خون ٹپکنے لگا۔ جب بہن کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا تو ایک عورت کے چہرے کو زخمی دیکھ کر شرمندگی ہوئی اور تھک کر ایک کونے میں بیٹھ بھی گئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی، انہوں نے اسی زخمی حالت میں اللہ کے کلام کو اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ جب طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگی کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تو ان آیات سے حضرت عمر کا دل پسیجنے لگا کہ ان کے بدن کا لرزہ آیا اور کہا کہ میری بہن مجھے وہ کلام دے دو، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا تاکہ میں اس کی تلاوت کروں۔ تو آپ کی بہن نے جرأت کے ساتھ اپنے بھائی کی شدت اور سختی کو دیکھنے کے باوجود یہ کہا کہ دور ہٹ جاؤ، آپ مشرک ہیں اور شرک کی ناپاکی میں آپ کو یہ کلام نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے غسل کر کے پاک ہو اور اللہ کے پاک کلام کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار کرو تو پھر یہ کلام میں آپ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جم گئی کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن قرآن نہیں دے سکتے ہوں، قرآن تو جو مشرک کے ہاتھ میں کیسے دوں گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بڑی طاقت ہے، جو بھی تو میری طاقت اور میری وقت ان کے نزدیک بے حیثیت و بے قیمت بن رہی ہے۔ ندامت آئی کہ ہدایت کے رخ پہ پڑے، فوراً وصول کیا۔ اب بہن کے پڑھوانے پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بہن نے وہ ٹکڑے دیے جس کے اوپر کلام پاک کا سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو پڑھنے لگے حضرت عمر کے حصوں پہ آ گئے اور فرمایا کہ بے شک یہ آسمانی کلام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جو حق کی طرف بلاتے میں ان کی غلامی قبول کرنے کا تیار ہوں۔ اب بہن لے گئی آپ کو اس حالت کے اندر، تو اس کے نتیجے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان کے قدموں میں گر کر اپنے آپ کو قبول اسلام پر ڈالا اور پھر قبولیت اسلام اتنا بنے گا آپ کی زندگی میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت سے یہ اعلان ہوا
کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی، اگر میرے بعد کوئی نبی بنائے جاتے تو عمر نبی بنایا جاتا ہے۔ تو اس درجے ان کی زندگی میں پھر ایمانی جوہر ابلا، قرآنی کلام نکلا اور زندگی میں ایمانی برکات ظاہر ہونے لگی۔ تو اب یہ جو برکات ظاہر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر آپ کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ آج بھی جو لوگ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں، اور عمر اور زائرین بیت اللہ، جب زائرین مدینۃ المنورہ اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ملتا ہے، اور آپ کے گویا چہرے مبارک کا سامنے کی شہادت ملتی ہے، وہاں آپ کے سلام عرض کرتے ہیں، اور ایک قدم اور دو قدم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کا حصہ سامنے آتا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اے امیر المومنین، وہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اعز اللہ بالاسلام، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اسلام کو عزت اور شرافت عطا فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملا، علاقے فتح ہوئے، قدموں کے اندر اسلام کے اور اہل اسلام کے آئے، تو یہ ساری خیر و برکت جو دنیا کے اندر پھیلی وہ اجر و ثواب عورتوں کے حصے میں جاتا ہے، اور قیامت تک یہ اسوہ بتلایا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں دینی تعلیم کے لیے متاثر ہوتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے ہدایت کا وہ بیج بدلاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ ہدایت خلافت پر پہنچتی ہے، اور خلافت کے راستے سے دنیا میں اسلام کی ہدایت پھیلتی ہے، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی طاقت کو اللہ نے پلٹا۔